آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد میں وضو کی سنتیں کیا ہیں، کس طریقے سے ہم وضو کریں تو ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے اور سنتیں بھی ادا ہو جائیں۔ الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے آپ کو سمجھایا تھا، لیکن وضو کا طریقہ مکمل جو ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا طریقہ وضو کا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس طریقے کو اختیار کریں تو اس میں ہمارا فرض بھی آ جائے اور ساری سنتیں بھی آ جائیں اور ہم مکروہات سے بچ بھی جائیں، جس کو کہتے ہیں وضو کا سنت طریقہ۔ تو وہ طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تو تھا، لیکن اس کی ترتیب سے ہم نے طریقہ نہیں بتایا تھا کہ شروعات کس طریقے سے کریں گے اور ختم کس طریقے سے کریں گے۔ الگ الگ ہم نے مثال دے کر تو سمجھایا تھا، لیکن یاد رکھیں جو طریقہ ہم نے بتایا تھا اس میں ساری چیزیں آ گئی تھی، لیکن ایک مرتبہ آپ کو میں وہ طریقہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو طریقہ کتابوں میں مذکور ہے کہ کس طریقے سے وضو ہم کریں گے تو ہماری سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ہم مکروہات سے بچ بھی جائیں گے۔ تو وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ غور سے سنیے گا، ہم وضو کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہی طریقہ ہے، بس کچھ کمیاں اس میں ہیں جس کو ہمیں دور کر لینا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر ہمیں بتایا تھا مسواک کریں، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانت کو ملے، انگلیوں سے یعنی تو کسی بھی انگلی سے، لیکن عام طور پر شہادت کی انگلی استعمال کی جاتی ہے، انگلی سے دانت کو ملے۔ اب یہ کام ہو گیا، بسم اللہ پڑھ لیا، مسواک کر لیا، اب وضو شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ اب گٹا ہم نے بتایا تھا کہ کلائی کے پاس، کلائی اور یہ ہتھیلی، اس کے بیچ میں جو ہڈی ہے اسی کا نام گٹا ہے، تو اس کو 3 مرتبہ دھوئیں گے اور اس طریقے سے دھونا ہے کہ یہ ہڈی دھونے میں آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہڈی چھوڑ کے ہم اس کے ادھر کا حصہ دھو لیں، ایسا نہیں، بلکہ ہڈی دھونے میں شامل ہے، ہڈی کے اوپر تک دھونا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب 3 مرتبہ گٹوں تک ہاتھ کو دھو لے تو پہلے داہنے ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر دھونے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ دھوئیں تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نل کے نیچے لگا کے جو ہم اس طریقے سے دھوتے ہیں، یہ طریقہ آپ اختیار تو کر لیں، لیکن سنت ادا کرنے کے لیے پہلے یہ ہاتھ دھوئیں گے پھر یہ ہاتھ دھوئیں گے۔ اس کا طریقہ ہے کہ آپ چلو میں پانی میں پھر اس طریقے سے پانی کریں اور ہاتھ کو ملیں، پھر 3 مرتبہ اس طریقے سے 3 مرتبہ کرنا ہے، اور پھر بائیں ہاتھ پر آپ کو چلو میں پانی لینا ہے اور ہاتھ میں ایسا ڈال کے پھر اس کو ملنا ہے، تب جا کے سنت ادا ہوگا۔ تو پہلے دائیں ہاتھ کو، کیونکہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا یہ ایک الگ سنت ہے، اور پہلے داہنے کو دھونا پھر بائیں کو دھونا یہ الگ سنت ہے۔ ایک ہی چیز میں 2 سنتیں آ جاتی ہیں، اس لیے جب گٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے تو پہلے داہنے ہاتھ کو دھوئیں گے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئے، باقاعدہ منع کیا جا رہا ہے کہ ہم نل چالو کرتے ہیں دونوں کو لگاتے ہیں، ہو گیا ہمارا، اس کے بعد کلی شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا دونوں کو ایک ساتھ نہ دھوئیں، الگ الگ دھوئیں، پہلے داہنے ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، اس کے بعد پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں۔ ظاہر سی بات ہے کلی کرنا ہے تو داہنے ہاتھ کے چلو میں پانی لینا ہے اور آپ کو منہ میں ڈالنا ہے اور اس پانی کو پورے منہ میں ہلانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے کہ منہ کے سارے حصے میں پانی پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اگر آپ روزے دار نہیں ہیں تو آپ کو غرارہ بھی کرنا ہے، غرارہ کا مطلب حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ اب وہ کس طریقے سے پہنچائیں گے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، غرارہ کرنا ہے۔ روزے سے ہیں تو غرارہ کرنے کا حکم نہیں ہے، منع کیا گیا کیونکہ پانی حلق کے نیچے اتر سکتا ہے۔ تو داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، اور کلی کرتے وقت آپ جانتے ہیں کہ انگلیوں سے دانت وغیرہ کو پھر ملے،
تاکہ دانت کے بیچ میں اگر کچھ پھنسا ہو تو وہ نکل جائے، یا زبان کی نیچے کی جگہ سوکھی ہو تو وہ بھیگ جائے۔ بہرحال طریقہ یہ اختیار کریں گے آپ کہ منہ کے اندر ہر جگہ پانی پہنچ جانا چاہیے، یہ کرنا ہے، وہ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، اب اس کے بعد 3 بار کلی کرنے کے بعد میں بائیں ہاتھ کی پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے گا۔ کیا کرے گا؟ کلی کرنے کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے، اور پانی چڑھانے کے بعد میں پہلی بار جب آپ پانی چڑھائیں گے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں گے۔ بہت سارے لوگ تو ڈائریکٹ پانی مارتے ہیں، ناک کو پانی چڑھاتے نہیں ہے، پانی مارتے ہیں، اور ناک صاف کرنا تو ان کے تصور میں نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پانی اگر صرف ناک پہ ماریں گے نا تو آپ کا صرف فرض ادا ہوگا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ناک میں جو پانی چڑھانے کا وہ حکم ہے، وہ آپ دیکھیں یہاں پر نرم ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی تک پانی آپ کو پہنچانا ہے، اس لیے حکم ہے کہ پانی چڑھانا۔ یہ نہیں کہا گیا پانی مارنا، پانی ناک میں چڑھانا۔ چڑھانے کا مطلب آپ کو اندر تک پہنچانا ہے، اس نرم ہڈی تک پہنچانا ہے، اور پھر پانی پہنچانے کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیا کرنا ہے؟ ناک کو صاف کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھا کے کیا کرے؟ بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے۔ اب آپ کا کام کیا ہو گیا؟ کلی کا معاملہ ختم ہو گیا، ناک میں پانی چڑھانے اور ناک کو صاف کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کس کی باری آتی ہے؟ چہرہ دھونا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر پورے چہرہ پر 3 مرتبہ پانی اس طرح بہائے کہ پیشانی پر بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا حصہ اچھی طریقے سے بھیگ جانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ پانی ہاتھ میں لگا کے اس کو مسل دینا تو بھی بھیگ جاتا ہے، یہاں بھیگنے سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ پانی بہنا چاہیے۔ اب اس میں 2-3 چیزوں میں احتیاط کرنی ہے چہرہ دھونے میں۔ جب ہم چہرہ دھوئیں گے تو ہمیں آنکھ کے جو بھویں ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ملنا چاہیے، اور جب چہرہ دھوئیں گے تو آنکھ بند کر کے بھی ملنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کی یہ چمڑی مڑ جاتی ہے، دھیان دیں گے کبھی اس طریقے سے کریں گے تو کھلتی ہے، لیکن آنکھ جب آپ کھول دیں گے تو اوپر کی چمڑی مڑ جاتی ہے۔ تو اگر کھلے ہی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے جو چمڑی مڑ گئی ہے وہاں پر پانی نہ پہنچے، اگر وہاں پر بھی پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں۔ اسی لیے وضو اور غسل کے مسئلے میں سنت میں یہ بیان آتا ہے کہ بال برابر کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، بال برابر کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، یعنی جو چیزیں دھونے کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کو اس طریقے سے دھونا ہے کہ بال کے برابر بھی وہ سوکھا نہ رہ جائے، ورنہ آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ تو پیشانی پر بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر حصے پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اب چہرے کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ یہ جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں اس میں فرض بھی آ جا رہا ہے اور سنتیں بھی آ جا رہی ہیں، اور ہم مکروہات سے بچ بھی رہے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ ہم نے بتایا تھا کونی اس ہڈی کو کہتے ہیں، کونیوں سمیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کونیاں اس میں شامل کر لینا ہے، کونیوں کے اوپر تک دھونا ہے، اس ہڈی کے اوپر تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اور دھونے میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ انگلیوں کی طرف سے کونیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کونیوں کی طرف سے نہ ڈالے۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ دھونے میں انگلیوں کی طرف سے کونیوں کے اوپر تک آپ کو دھونا ہے، اس طریقے سے، یعنی کونیوں سے شروع نہیں کرنا ہے کہ انگلیوں کی طرف جانا ہے، یہ الٹی چال ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ دھونے میں انگلیوں کی طرف سے شروع کریے اور کونیوں کے اوپر تک دھوئے گا۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کریں، ایک بار دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا۔ ہم نے کل بتایا تھا فرض میں کیا ہے؟ چوتھائی سر، لیکن جب ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں تو چوتھائی آلریڈی اس کے اندر آ جاتا ہے، تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہمارا اور سنت کے ساتھ ساتھ
فرض ادا ہو جاتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے پورے سر کا مسح کریں، پھر کانوں کا اور گردن کا ایک ایک بار مسح کریں۔ لفظ پر غور کرنے، ہر چیز میں کہا 3 بار کرنا، لیکن مسح کی بات آئی تو کہا ایک ایک بار، یعنی آپ پورے سر کا مسح کریں گے تو ایک بار، کانوں کا مسح کریں گے تو ایک بار، گردن کا مسح کریں گے تو ایک بار۔ اب گردن سے مراد ہم نے کل بتایا تھا کیا ہے، پچھلا حصہ ہے، گردن کہا ہے، گلا نہیں کہا ہے، اگلا حصہ نہیں، اگلے حصے کا مسح یہ سنت کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب مسح ہو گیا تو آخری چیز کیا باقی رہ گئی ہے؟ پیر دھونا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، ٹخنا کسے کہتے ہیں؟ ایڑی کے اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے دونوں طرف نکلی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ دھونے میں اس سے اوپر تک آپ کو دھونا ہے، اور وہ 3 مرتبہ اس میں بھی دھونا ہے، اور ہر مکروہ بات سے بچنا یہ بھی سنت میں شامل ہے۔ خیر یہ وضو کا پورا طریقہ ہوا جو ہم نے آپ کو بتایا، اور تقریباً ہم نے پوری سنتیں بھی آپ کو بتا دی تھی، لیکن ایک مرتبہ ترتیب سے سنتیں سن لیں تاکہ وہ بھی ذہن میں بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد مکروہ، پھر غسل کے طریقے پر، کیونکہ وقت بہت کم جائے گا اس میں۔ سنتیں جو ہیں وضو میں وہ تقریباً 16 سنتیں بیان کی گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تو تقریباً 150 سے زیادہ بیان کیا سنتیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے میں اسی لیے مزہ آتا ہے کہ اتنی گہرائی کے ساتھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو آدمی پڑھ لے گا پھر اس کی زندگی بھر کے لیے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ضروری سنتیں ہیں جن کے وجہ سے ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے کم سے کم، وہ سنتیں کتابوں میں، عام کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا وہ بہت باریکیوں پہ جاتے ہیں، بہت گہرائی میں جاتے ہیں۔ خیر 16 سنتیں جو موٹی موٹی سنتیں ہیں وہ کیا ہیں وہ سماعت کر لیں۔ جو ہم 4 فرض کے علاوہ کرتے ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم کیا کیا کیے ہیں؟ نیت کرنا، وضو کی نیت بھی کرنا چاہیے۔ اچھا نیت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں لیکن کس طریقے سے کرتے ہیں؟ بھائی نماز کی تو نیت کی میں نے وضو کی 4 فرائض کے ساتھ، 16 سنتوں کے ساتھ، 21 مکروہات سے بچنے کے ساتھ، یہ تو نیت نہیں ہے۔ اس میں نیت کس طریقے سے کرتی ہے؟ دل میں خیال کرنا ہے، کیونکہ نیت ایک الگ سنت ہے، نیت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، نیت نہیں بھی کریں گے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب الگ ہے۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے، دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو ہم یہ وضو کر رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا ہے، مقصد کو دل میں رکھنا ہے۔ عبادت کرنے کی نیت سے ہم وضو کر رہے ہیں، بس یہی نیت ہے، اور جب عبادت کرنے کی نیت سے آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ یا عبادت کرنے کی نیت سے، بلکہ ہم عبادت کی نیت سے مکمل مطلقاً، اب عبادت میں بہت ساری چیزیں آ گئی، وضو ہے، وضو کے بعد جو ہے قرآن کی تلاوت ہے، نفل نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو، عبادت خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے اس لیے وضو کر رہے ہیں، نہیں۔ اگر یہ خاص کر دو گے تو اس وضو سے صرف آپ نماز ہی پڑھ سکتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ مطلقاً آپ عبادت کی نیت سے وضو کریں، یہی آپ کی نیت ہے۔ جب بھی وضو کریں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم وضو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طہارت کے ذریعے اللہ کی عبادت کر سکیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ یہ نیت ہوگی، پہلی سنت یہ ہے۔ دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، جو وضو کے طریقے میں آ گیا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ ہم نے کیا بتایا؟ وضو کا طریقہ آپ سمجھ لیں گے تو سنتیں اور فرض دونوں اس میں آ جائیں گی، لیکن الگ سے ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں سنتیں کیا تھا کہ ذہن میں رہے کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، مسواک کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا، داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جو داڑھی رکھتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ چہرہ دھوئیں گے تو داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ داڑھی کے خلال کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کا خلال کرنا ہے، اور جو چہرے کے دائرے میں آتا ہے اس کو تو باقاعدہ دھونا ہے۔ دھونا تو اس کو بھی چاہیے تاکہ اس طریقے سے دھوئے کہ پورے بال بھیگ جائیں، لیکن کسی کی داڑھی بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے،
اس کو بہت دقتیں ہوتی پانی بالوں میں پہنچانے کے لیے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ چہرے کے دائرے کی جو داڑھی ہے اس کو اچھے سے دھونا ہے، اور اس کے نیچے کی جو داڑھی لٹک رہی ہے نا اس کا صرف خلال کر لے گا تو بھی اس کے لیے سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن جن کی داڑھیاں گھنی نہیں ہیں، جو پانی پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے پوری داڑھی دھونا ہی سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو انگلیوں کا خلال ہونا چاہیے، پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال ہونا چاہیے۔ خلال کا مطلب یہ ہے کہ دو انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اس میں ہاتھ پھیرنا، بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، بھیگی ہوئی انگلیاں پھیرنا، یہ خلال کرنا ہوتا ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو یعنی ہر پارٹس کو، ہر حصے کو 3 بار دھونا۔ دھونے کی جو چیز ہے اسی کو 3 بار دھونا ہے، اور جو مسح کرنے کی چیز ہے 1 بار، اسی لیے کہا ہر عضو کو 3 بار دھونا، مسح نہیں کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پیر دھونا، سب کو 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، اور ہم نے بتایا تھا 1 بار کرو گے تو وہ فرض ادا ہوگا۔ تو ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے۔ پورے سر کا 1 بار مسح کرنا یہ بھی سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا تھا؟ فرض تھا۔ کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، ہم نے بتایا ترتیب مطلب نمبر وائز، جو طریقہ حضور نے بتایا ہے کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، تو اسی طریقے سے آپ کو کرنا، الٹی چال نہیں چلنا ہے، نہ تو بیچ میں گھسنا ہے نہ الٹا آنا ہے، بیچ میں گھسے تو بھی سنت کے خلاف، الٹا چلے تو بھی سنت کے خلاف، ایک طرف سے جانا ہے اور اخیر تک جانا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، ہم نے بتایا نا داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان تک تو آپ پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم بھیگا ہوا ہاتھ اچھے سے پھیر لینا ہے تاکہ وہ بھی تر ہو جائیں، لیکن گھنے نہیں ہے تو اس کو اچھے سے پانی لے کے دھوئے تاکہ یہ اندر کی جو چمڑی ہے داڑھی کی کم از کم وہ پوری چمڑی بھیگ جانی چاہیے، یہ ضروری ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اعضاء کو پے در پہ دھونا، ہر مکروہ سے بچنا، اعضاء کو پے در پہ دھونا کل بتایا تھا۔ پے در پہ کا مطلب ایک کام کو کرنے کے بعد دوسرا کام فوراً کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایک کام کر کے بیٹھے ہیں آرام سے باتیں کر رہے ہیں اور پھر دوسرا شروع کر رہے ہیں، چہرہ دھو لیے اب جناب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہاتھ دھوئیں گے، پھر بات کریں گے، پھر اس کے بعد میں مسح کریں گے، پھر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، پھر پیر دھوئیں گے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک کام کے بعد دوسرے کام کو فوراً کرنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اور ہر مکروہ بات سے بچنا یہ بھی سنت ہے، لیکن ہر مکروہ بات سے بچیں گے کب؟ جب ہم مکروہ جانیں گے تب بچیں گے۔ تو اب مکروہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وضو کے مکروہات، اس لیے میں نے ڈبل یہ ٹاپک لیا کہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پتہ چل جائے کہ مکروہ کیا ہے، سنتیں کیا، ورنہ آج غسل بیان کرنے کا مقصد تھا، انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن بہرحال وضو کا پورا طریقہ ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ سال بھر تو موقع ملتا نہیں ہے اور لوگوں کو پوچھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، کم از کم رمضان ملا ہے تو اسی میں آپ کو پھنسا لیتے ہیں، ہم بھی کیا کریں، ہم بھی ٹائم پاس کرتے ہیں، ہم بھی ٹائم پاس کرتے ہیں۔ خیر، وضو میں 21 باتیں مکروہ ہیں، وضو میں 21 چیزیں مکروہ ہیں۔ پہلی چیز، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ گھروں میں بہت بڑا لفڑا چلتا ہے، پانی کی مجبوری ہوتی ہے، اب عورت وضو کر کے آتی ہے، شوہر جاتا ہے اسی پانی سے نہانے لگتا ہے، اسی پانی سے وضو کر لیتا ہے، مکروہ ہے۔ عورت جس پانی سے وضو کر لے وہ پانی اگر بالٹی میں بکیٹ میں بچا ہوا ہے تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس کو پھینکنا ہے، دوسرا نیا پانی لینا ہے۔ عورت جس پانی سے غسل کر لے وہ پانی جو بچا ہوا ہے اس پانی سے آپ غسل نہیں کر سکتے کہ اس میں ملا کے چالو ہو جاؤ، اس کو پھینکنا ہے، مرد کو الگ سے نیا پانی لینا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں باریکی بہت ہے، لیکن یہ باریکی بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا سمجھ کے چلیں کہ جس پانی سے عورت نے وضو کیا ہو یا غسل کیا ہو اور بچا دیا ہو اس پانی کو مرد نہ وضو کے لیے یوز کر سکتا ہے نہ غسل کے لیے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر ہے تو سب معاف ہے، ایسا نہیں، مسئلہ
سب کے لیے شوہر کے حقوق الگ ہیں، بات الگ ہے، لیکن ان مسائل میں سارے مرد برابر ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہی ہے کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروہ ہے، بچنا چاہیے۔ وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی جس جگہ آپ بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں وہ آلریڈی گندا ہے، وہاں نجاست ہے، وہاں غلاظت ہے۔ اب آپ وضو کرو گے، وضو کے قطرات نیچے گریں گے اور وہ چھینٹے آپ کے اوپر آئیں گے تو آپ کا جسم بھی ناپاک ہوگا، کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اس لیے بتایا گیا کہ وضو کرنے کے لیے پاک جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہے، ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتے۔ تو وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ نجس جگہ وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ وضو کا پانی ناپاک جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ جہاں آپ وضو کر رہے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ نیچے کی پاک ہونی چاہیے، تاکہ وضو کا پانی جو گرے وہ پاک جگہ پر گرے، ناپاک جگہ پر نہیں گرنی چاہیے۔ اگر ناپاک جگہ پر گرتی ہے تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ مسجد کے اندر وضو کرنا، مسجد کے باہر کا جو حصہ ہے وہ تو وضو کے لیے ہے، لیکن کوئی بہت بڑا سیٹ ہے آ گیا، پانی لے کے آؤ، اب یہیں بیٹھ کے وضو کرنے لگا، یہاں تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہت ساری مسجدوں میں جگہ ہوتی ہے، جگہ بولے تو وضو کے لیے نہیں ہوتی ہے لیکن خالی جگہیں ہوتی ہیں۔ اب بہت سارے اپنے بڑپن کو ظاہر کرنے کے لیے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں لوٹا لے کر، یا اندر ہی وضو کرنے لگتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے اگر کوئی مسجد کے حدود کے اندر، جس کو صحن مسجد کہتے ہیں، اگر اس کے اندر وہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو مکروہ ہے، کیونکہ یہ مسجد کی توہین، مسجد کی توہین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر وضو خانے جو بناتے ہیں وہ بالکل ہٹ کر بنائے جاتے ہیں، وہ مسجد کے اندر نہیں بنائے جاتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر وضو کرنا بھی مکروہ ہے۔ وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکنا، وضو کے اعضاء سے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج نل کا دور ہے، کوئی برتن سے وضو کر رہا ہے، برتن مطلب لوٹا وغیرہ لے کے وضو کر رہا ہے، اب لوٹا رکھا ہے اور وضو کر رہا ہے، اور وضو کا چہرہ دھو رہا ہے تو وہ پانی اسی میں جا کے گر رہا ہے تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی جب ہم وضو کر رہے ہیں اور وہ پانی ہمارے وضو کے لیے یوز ہو چکا، تو یوز ہوا پانی پھر اس لوٹے میں نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہمیں اس سے وضو کرنا ہے۔ تو وضو کے اعضاء سے جو قطرے ٹپک رہے ہیں وہ وضو کے پانی میں نہیں گرنا چاہیے جس سے ہم وضو کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے کہ وہ جو بالٹی ہو یا جو لوٹا ہو اس کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ وضو کے چھینٹے اس میں نہ جانے پائیں۔ پانی میں ریچھ یا کھکھار ڈالنا، پانی میں ریچھ یا کھکھار ڈالنا، ناک کی جو گندگی ہے اس کو ریچھ بولتے ہیں، کھکھار کر کے مارا پانی میں ڈال دیا سب۔ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں اسی پانی میں یہ گندگی ڈالنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ قبلے کی طرف تھوک یا کھکھار ڈالنا، قبلے کی طرف چہرہ کر کے وضو کرنا تو سنت ہے، لیکن قبلے کی طرف تھوکنا یا کھکھارنا یہ منع ہے۔ جب آپ کو تھوکنا ہے تو آپ کو چہرہ گھمانا ہوگا، کھکھارنا ہے تو چہرہ گھمانا ہوگا، قبلے کی طرف تھوک نہیں سکتے ہیں۔ ورنہ ایک مسئلہ سنا دو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک امام صاحب تھے، سمجھ گئے، اور بہت پرہیزگار تھے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دیا، غلطی سے قبلے کی طرف صرف تھوک دیا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ امامت کے لائق نہیں ہے، قبلے کی طرف تھوک دیا تو امامت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہاں تو آج دن ربن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پچ پچ مارتے ہوں گے، کیونکہ پتہ معلوم ہی نہیں نا کسی چیز سے کوئی مطلب قبلہ ہے کہ مسجد ہے کہ کیا ہے۔ یہاں تو مسجدوں کی دیواروں پہ بیٹھ کے گپ شپ فلمیں چل رہی ہیں، مسجدوں کی دیواروں پہ بیٹھ کے لوگ فلمیں دیکھ لیتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی، تو تھوکنا تو بہت چھوٹی چیز ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے لیے چھوٹا گناہ بھی بڑا ہوا کرتا ہے، اور جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے اس کے لیے بڑا گناہ بھی کچھ نہیں ہوا کرتا، وہ اسے تماشا سمجھتا ہے۔ خیر، قبلے کی طرف تھوک یا کھکھار ڈالنا یا کلی کرنا یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ بے ضرورت دنیا کی بات کرنا، بے ضرورت اگر وضو کرنے کے وقت کوئی ایمرجنسی آ گیا تو کوئی کسی نے کچھ پوچھ لیا تو آپ جواب دے سکتے ہیں،
لیکن بلا وجہ دو لوگ بیٹھے ہیں وضو میں، گپ شپ چالو ہے، وضو بھی چالو ہے، تو یہ بلا وجہ باتیں ہیں اور یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ وہ کام ادھورا ہو جاتا ہے، ہوتا تو ہے کام لیکن مکمل نہیں ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو اس وضو سے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز بھی ادھوری رہ جائے گی، اس لیے ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی تو مل جائے تو ابا کا لگتا ہے کہ ابا ہی کا سمندر ہے، جتنا چاہو یوز کر لو۔ گھر میں وضو بنانا ہو تو بیچارہ چیک چیک کے پانی گراتا ہے، اور مسجد میں چالو کیا نل تو کلی کیا، اب مسح کر رہا ہے تو کم از کم توفیق ہونی چاہیے کہ نل بند کر دے، لیکن پورا مسح چل رہا ہے اور نل چالو ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس پانی کا حساب کتنا خطرناک ہوگا، ایک ایک قطرے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ضرورت سے زیادہ وضو میں پانی خرچ کرو گے تو بھی وضو مکروہ، اور اتنا کم استعمال کرو کہ سنت ادا نہ ہو تو بھی وضو مکروہ، یعنی اتنی کنجوسی کرو پانی استعمال کرنے میں وضو میں کہ آپ سنت ہی ادا نہ کر پاؤ تو بھی آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا، اور اتنا زیادہ خرچ کرو کہ سنت سے زیادہ۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نل چالو کر لیتے ہیں اور پیر ڈال دیتے ہیں تو 2-2 منٹ تک صرف پیر رگڑتے رہتے ہیں، یہ بلا ضرورت پانی خرچ کرنا ہے، فضول خرچی ہے۔ جو اس طرح وضو کرتے ہیں اتنا زیادہ پانی یوز کرتے ہیں ان کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ وہ سوچتے ہوں گے نہیں میں بہت پرہیزگاری سے وضو کرنا ہوں، اس کو پرہیزگاری نہیں کہتے، اس کو پرہیزگاری نہیں کہتے ہیں، اس کو تو فضول خرچی کہتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، پانی اس قدر کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ اتنا پانی کم آپ استعمال کر رہے ہیں وضو کے لیے کہ سنت ہی مکمل نہیں کر پا رہے ہیں تو بھی آپ کا وضو سنت کے اعتبار سے نہیں ہوگا، وضو مکروہ ہو جائے گا۔ منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی مارنا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ میں پانی کو کھچ کر کے مارے اس کے بعد اس کو مالش کر رہے ہیں، تو یہ جو ہم زور سے پانی مارتے ہیں نا یہ مکروہ میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ وضو کر رہے ہیں، تماشا تھوڑی کر رہے ہیں، آپ پانی کے ساتھ کھیل نہیں رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، اور وضو کا ایک ادب ہوتا ہے، ایک احترام ہوتا ہے، اس کا خیال ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا، ساری چیزیں ہم نے بتا دی تھی لیکن پھر بھی ترتیب سے ہو جائے۔ پھونکنا، اب پانی لیے مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ غبارہ پھلا رہا ہے بیچارہ پھونک مار کے، تو یہ سب چیزیں بلا وجہ کی چیزیں ہیں۔ وضو میں اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایک ہاتھ سے منہ دھونے والا مسئلہ۔ لوٹے سے جب لوگ وضو کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے ایک ہاتھ سے گرائے ہے نا، ہوتا ہے، آپ دیکھے ہوں گے، ایک ہاتھ سے پانی لیے پھر ایک ہاتھ سے، یہ مکروہ ہے۔ چہرہ دھونے میں دونوں ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے، بھلے سے آپ پانی لیں لیکن جب دھونے کی باری ہے تو دونوں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے اگر کوئی چہرہ دھوتا ہے تو اس کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اب سن لیجئے جو کل سوال بھی ہوا تھا، بار بار لوگ کنفیوز ہیں، گلے کا مسح کرنا، گلے کا، اس کا مسح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ گردن کا مسح تو ہے لیکن گلے کا مسح نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، سنت میں کیا بیان کیا گیا؟ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا۔ لیکن کوئی کیا کر رہا ہے؟ الٹا چلا رہا ہے، الٹے ہاتھ سے کلی کر رہا ہے، الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ داہنے ہاتھ کا استعمال سنت ہے، دائنا چھوڑ کے بائیں کوئی کلی کرنے میں یا ناک میں پانی چڑھانے میں استعمال کرے گا تو وہ مکروہ میں آ جائے گا۔ داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، کلی کرنا ہے داہنے ہاتھ سے، ناک میں پانی چڑھانا ہے دائیں ہاتھ سے، صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ سے، لیکن کسی نے کیا کیا؟ ناک کو دائیں ہاتھ سے صاف بھی کر لیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہو جائے گا۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یہ شہروں میں تو نہیں ہوتا لیکن گاؤں دیہات میں بہت ہوتا ہے۔ یہ بزرگ لوگ بیچارے آتے ہیں
اور ایک لوٹا خاص کر لیں گے، وضو کریں گے، اس کو چھپا کے جاتے ہیں، یہ میں آؤں تو ڈھونڈنا نہ پڑے، پھر آئیں گے پھر اسی کو اٹھائیں گے، وضو کریں گے، پھر اس کو چھپا کے چلے جائیں گے، یہ مکروہ ہے، وہ مسجد کی ملکیت ہے، اس کو اپنے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج لوگ نہیں سمجھتے۔ مسجد کی چیزوں کو اپنے لیے استعمال کرنا، اپنے باپ کی جاگیر سمجھنا، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اس کو معمولی نہیں سمجھ رہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، مقتدی ہو، کمیٹی کا آدمی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، اپنے لیے اگر وہ خاص کر لیتا ہے کہ مسجد کا سامان ہے، یہ میں ہی، اس جیسے کرسی مثال کے طور پر مسجد کی کرسی ہے، اب کوئی نمازی ہو اس پہ اپنا نام لکھ دے یا خاص کر لے، سائڈ پہ رکھ دے، کوئی اس پہ نہیں بیٹھے گا، صرف میں اس پہ نماز پڑھوں گا، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مسجد کی ملکیت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ تو ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آج مسجد کی چیزیں ہیں تو جیسا چاہو یوز کرو، اپنی چیز یوز کر کے دکھاؤ یا کسی کو دے کے دکھاؤ، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسجد میں اور اپنی ملکیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو مسجد کی چیزیں استعمال کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہاں، جو چیزیں استعمال کے لیے ہیں، ضرورت کے مطابق اس کا استعمال ضرور جائز ہے، لیکن کوئی ایک بندہ کسی ایک چیز کو اپنے لیے خاص نہیں کر سکتا۔ مسجد کی ہر چیز ہر آدمی کے لیے، جو چاہے جب چاہے یوز کر سکتا ہے، کوئی اپنے لیے اس کو خاص نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کسی کو کرنا ہے اس طریقے سے تو وہ اپنی خاص چیز اپنے پیسے کی بنا کے لائے گا، اپنے پیسے سے خرید کے لائے گا، مسجد کی چیز کو اپنے لیے خاص نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ ضرور اس کو ٹوک سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو گئی وضو کا مکمل طریقہ، جس میں فرض آیا، سنتیں آئیں اور مکروہات بھی آئے جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اب انشاءاللہ غسل کا مکمل طریقہ کل ہی چھیڑتے ہیں، تاکہ چھیڑیں تو اس کو مکمل بھی کر دیں۔ تو کل جو ہم نے بیان کیا تھا اس میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ وضو میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ سدھر جائیں، اور آج ہم نے جو بیان کیا وہ ہم نے یہ کہ سنت طریقے سے کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے، وہ طریقہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مسائل بڑے آسان معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں گہرائیاں بہت ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر ہم غسل کا بیان ختم کرنے کے بعد تھوڑے بہت جو ضروری مسائل نماز کے ہیں اس کو لیں گے 2-3 دن کے اندر، اور پھر رمضان، روزے، زکوٰۃ، یہ مسئلے بہت ضروری ہیں، اس میں آئیں گے۔ 4-5 دن کے اندر یہ چیزیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان چیزوں میں بہت زیادہ تفصیل ہے، زکوٰۃ کے مسائل میں، روزوں کے مسائل میں، فطرے کے مسائل میں، ان میں بہت زیادہ تفصیل ہے اور اس کو بیان کرنا بہت ضروری بھی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں بھی بہت ساری کمیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ابھی وضو اور غسل تو کسی حد تک ٹھیک ہے، نماز کا مسئلہ بیان ہوگا نا، تو کہنا تو نہیں چاہیے، اچھے لوگ بیچارے نماز کا طریقہ نہیں جانتے، اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ اگر نماز ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بنیادی جو چیز اس کی ہوتی ہے فرائض۔ نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں، یہ 6 چیزیں کس کو پتا ہو، اب پتہ ہے نہیں پتہ ہے وہ آپ اور ہم خود اندازہ لگائیں۔ خیر انشاءاللہ وہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ جو بیان کر رہا ہوں اس میں سنتیں اور مکروہات یہ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کو آپ یاد تو نہیں کر سکتے لیکن دماغ میں بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن فرائض ہر چیز میں بہت مختصر ہیں، جیسے وضو میں صرف 4 فرض ہیں، نماز میں صرف 6 فرض ہیں، 6 شرائط ہیں۔ تو یہ جو چیزیں نا چھوٹی ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں، ہمیشہ کے لیے ذہن میں اس کو بٹھا لیں کہ کم از کم جو فرائض ہیں، جو شرائط ہیں، یہ آپ کو کرنا ہی ہے۔ اس میں کمی کرو گے تو کام مکمل نہیں، کام ہوگا ہی نہیں۔ وہ تو سنت چھوڑنے پہ کام ادھورا ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ فرائض چھوڑے تو وہیں پر وہ عبادت ٹوٹ جاتی ہے اور عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تھے وضو کے مکمل طریقے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وضو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے اپنی عبادتیں ریاضتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔